کیا اسلام واقعی محبت کے بھی خلاف ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی ویلنٹائنس ڈے محبت کا دن ہے، وہ سیلیبریٹ نہیں کرو، تو کیا اسلام محبت کے خلاف ہے؟ اگر اس میں پوری دنیا بھی انوالو ہو جائے نا تو وٹ از حرام ول آلویز بی حرام، اگرچہ ساری دنیا اس کے اندر انوالو ہو جائے، انگیج ہو جائے. اس دنیا میں آنے کا ہمارا الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ ہم یہی بھول گئے کہ ہم قیامت والے دن اپنے نبی کی شفاعت پا سکیں. اب اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ تم لوگ جس کی اتباع کرو گے نا، یا جس جیسا تم تم اسی کے ساتھ اختیار کرو گے، تم اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اچھا میرے بھائیوں، 14 فیبروری کا کیا پلان ہے دونوں کا؟ 14 فیب کو کیا ہے؟ ارے ویلنٹائنس ڈے. استغفر اللہ، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ کو پتہ بھی ہے ویلنٹائن ڈے کن لوگوں کا تہوار ہے؟ اچھا مجھے تو لگا رمضان کا چاند کے بارے میں آپ لوگ کہہ رہے ہو گے، لیکن اس میں تو 2 مہینے ہیں. ارے نہیں، ویلنٹائنس ڈے کے بارے میں ہی بات کر رہا تھا، اور میں نے عدیل بھائی ذرا مذاق میں اس چیز کو چھیڑنے کی کوشش کی تھی. مجھے بھی اچھے طریقے سے پتا ہے ویلنٹائنس ڈے از اے پیور کرسچینٹی فیسٹیول. اب ہمارے معاشرے میں اس کو اتنی لبرلزم کی وجہ سے، آپ سب جانتے ہیں، آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ ڈیٹیل اس کے بارے میں بتائیں. لبرلزم کی وجہ سے سارے جو کام جو غیر مسلم کرتے آ رہے ہیں، ہم اس کے اندر ہمیں گھسایا جا رہا ہے، یہ کہہ کر کہ کرنے میں مذائقہ کیا ہے. ویلنٹائنس ڈے ایک پیار کا دن ہے، تو پیار کرنے میں تو کوئی برائی نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، یہ کہہ کر کہا جاتا ہے. لیکن ایکچولی یہ بھول جاتے ہیں کہ ویلنٹائنس ڈے کی ایکچوئل اوریجن کیا ہے. ویلنٹائنس ڈے کرسچینٹی سے بھی پہلے، جب رومن امپائر تھی، کرسچینٹی کی بات وہ بیزنٹائن امپائر بن گئی تھی. رومن امپائر میں ایک 15 فیبرری کو، مطلب فیبرری کے بیچ میں ایک دن سیلیبریٹ کیا جاتا تھا. ایون فیبرری کا جو ورڈ ہے وہ ان کے گاڈ سے نکلا ہے، ٹھیک ہے. ان کے خدا جو سمجھتے تھے کہ سارے خدا ہیں، جنوری بھی ایک جونو گاڈ سے نکلا ہے، اور فیبرری بھی ایک ان کے گاڈ سے نکلا ہے. تو اس فیبرری کے بیچ میں یہ ایک فیسٹیول مناتے تھے، اسپریچول لو ڈے. 15 فیبرری کو یہ مناتے تھے، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر اپنے خداؤں کی تعظیم کیا کرتے تھے، ان کا شکریہ ادا کیا کرتے تھے. اس کے بعد جب رومن امپائر کی طرف لوگ آنے لگے، مطلب اس وقت تو کرسچینٹی واز اے ریلیجن، تو کرسچینٹی کی تعلیمات دینے کے لیے جب لوگ اس طرف آنے لگے تو رومن امپائر کے کچھ ایسے رولز تھے جو بہت ناگوارا تھے. وہ کیا کرتے تھے کہ سولجرز کو کہتے تھے کہ آپ شادی نہیں کر سکتے. تو ایک بندہ تھا سینٹ ویلنٹائن، وہ ایک پادری تھا، اس پادری کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی. اچھا، اب اس پادری نے آ کے کیا کرنا شروع کیا کہ چھپ چھپا کے ان سولجرز کی شادی کروانے لگا. جب رومن امپائر کو یہ بات پتہ چلی تو غصے میں، کلاڈیس ٹو تھا غالباً ان کا شہنشاہ جو اس وقت تھا، وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا. سلطنت ریاست کے اگینسٹ جا رہا ہے، ایک ہم نے ریاستی آرڈر دیا، ایک آرمی کو ہم لوگ اسٹرانگ کر رہے ہیں، ہاں، اور یہ ان کو ویک کرنے ان کو ویک کر رہا ہے. اچھا اب اس کو پکڑ لیا. اب اس کے ساتھ کیا ہوا، جیلر کی ایک اندھی بیٹی تھی، اس کے ساتھ پیار میں پڑ گئے. اب جو کلاڈیس تھے، جو شہنشاہ تھے، انہوں نے آفر کی کہ آپ یہ سب کچھ چھوڑ دو، میں آپ کی سے شادی بھی کروا دوں گا، آپ آئندہ کے بعد یہ کام نہیں کرنا جو آپ نے میری ریاست کے اگینسٹ کام کیا. ویلنٹائن نے یہ کرنے سے منع کر دیا، اور پھر اس کی وجہ سے ان کو پھانسی کی سزا سنا دی. اتفاق سے وہ دن تھا 14 فیبرری کا. تو جب بیزنٹین امپائر میں چینج ہوا، رومن امپائر کے اندر کرسچینٹی پورے طریقے سے آ گئی، تو انہوں نے اپنے سینٹ سے اظہار محبت کے لیے کہ اس نے ہماری خاطر اتنی محنت کی، تو چلو اس کی یاد میں ہم ایک دن منایا جائے. بالکل ایسا ہی ہے. رومنس کیا کرتے تھے، ایک قرآن دازی کرتے تھے جس میں ساری لڑکیوں کے نام ایک باؤل میں ڈالتے تھے. ہم دیکھتے ہیں نا آج کل باؤل میں ڈال کے کہ بھائی عمرے کا نام آپ پہ نکلے گا. وہ اس طریقے سے قرآن دازی کر کے لڑکیوں کے نام لڑکوں سے نکلواتے تھے. اب وہ لڑکے کیا کرتے تھے، 1 سال تک اس لڑکی کے ساتھ رہتے تھے، شادی 1 سال کے بعد ہونی. مطلب اس فیسٹیول کی اوریجن ہی ایک ایسی چیز سے ہوئی ہے جو اسلام میں بالکل قابل قبول نہیں ہے. اس کے بعد جب یہ چینج ہوا، آہستہ آہستہ کرتے کرتے یہ ویلنٹائنس کی طرف آیا. یہ لوگ اب کیا کرتے ہیں کہ اس کی یاد میں کہ یار وہ ساری زندگی تک زندہ رہے، ہماری آنے والے نسلیں اس کو پہچانے، تو وہ اس لیے وہ اس کو ایک دن کا حساب سے مقرر کر لیتے ہیں. سینٹ ویلنٹائن کی یاد میں وہ اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ اس نے تو لوگوں کو ملانا چاہا، مطلب سولجرز کی شادی کروا رہا تھا نا وہ، تو انہوں نے تو یہی کہا کہ وہ تو لوگوں کو ملانا چاہ رہا تھا، اس کو ہی مار دیا. تو اس کی یاد میں پھر 2 لوگوں کے ملن کا دن منا لیا جاتا ہے. اچھا میں یہاں پر یہ سمجھتا ہوں، میرا ذاتی پرسنل اوپینین ہے کہ جو مذہب آگے چل کر، جیسے یہ جو ہیں اہل کتاب ہیں، عیسائی، یہودی، اور ان کے علاوہ جو اہل کتاب نہیں ہے، جن کی بنیاد جو ہے بعد میں چل کر کھوکھلی ہو جاتی ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں پھر ایسے ڈیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے ان لوگوں کو، کیونکہ ان کے پاس پیچھے کچھ ہے نہیں. یعنی کہ ان لوگوں کے لیے کرنے کے لیے، کیونکہ دین سارا ان کا جو مذہب ہے وہ پورا مٹ چکا ہے، کیونکہ مذہب تو کچھ ہے ہی نہیں. تو ان لوگوں کو جو ہے پھر ایسے ڈیز کی ضرورت پڑتی ہے، ایسے فیسٹیولز کی ضرورت پڑتی ہے. اچھا، 1 ڈے لو کا کانسیپٹ مجھے بھی سمجھ نہیں آتا. کیا آپ کو 365 دن میں ایک ہی وقت ملتا ہے اپنے پارٹنر سے لو کا اظہار کرنے؟ نہیں، پارٹنر سے لو اگر دیکھیں، یہ تو ایک ویلنٹائن ڈے کی بات ہو رہی ہے نا. اس کے علاوہ ہم لوگ دیکھ لیں کہ یہ
ہم لوگ دوسرے ڈیز بھی جو منا رہے ہوتے ہیں, فادرز ڈے, مدرز ڈے, یہ بھی کوئی ہمارا کانسیپٹ تو نہیں ہے نا, نہ ہم اسلام کا یہ جو ہے کلچر ہے, نہ ہمارے دین اس چیز کی اجازت دیتا ہے, کیونکہ ہمارا تو یہ ہے کہ جو محبت کے دن ہے وہ سارے دن ہے, ٹھیک ہے, ماں باپ کا جو دن ہے وہ سارا ہے. لبرلزم کی طرف ہم لوگ اس قدر دوڑے چلے جا رہے ہیں نا, اور اس میں ہماری عورتوں کا بھی قصور ہے کہ وہ آزادی نسواں کی جو ہے, عورتوں کی جو آزادی ہے اس کے لیے جو ہے یہ لبرلزم کی طرف دوڑی چلی جا رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے نا کہ مفہوم ہے حدیث کا کہ تم یہود و نصارہ کی اتباع اس قدر کرو گے کہ اگر وہ گو کے بل میں گھس جائیں گے, گو ایک جانور کا نام ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اگر گو کے بل میں بھی گھسیں گے نا تو تم بھی اس کے پیچھے جو ہے اس گو کے بل میں چلے جاؤ گے. ان کو فالو کرنے میں اتنے مگن ہو کہ پتہ ہے کہ یہ گو کے بل میں جا رہا ہے لیکن مجھے بھی اس کے اندر جانا ہے, مجھے گوں کھانا ہے وہاں پر. ایسا ہی ہے. اچھا, ویلنٹائنس ڈے اسلام میں بالکل کسی بھی طریقے سے اس کے اندر شمولیت یا اس میں کسی طریقے سے شامل ہونا بالکل حرام ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی بیس ہی زنا کے اوپر ہے, اور قرآن پاک میں زنا نہ کرنے کا حکم نہیں ہے. قرآن پاک میں ولا تقربوا الزنا, اس کے قریب بھی نہ جاؤ. ایک ایسی چیز جس کے قریب سے بھی نہ گزرو, آپ نے اس کو ایک بیس بنا کے آج ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں, اور پھر کہتے ہیں سیلیبریٹ کرنے میں کیا ہے, ایٹ لیسٹ آپ اس کی یہ تو دیکھیں اس کی بیس کیا ہے. آپ کسی بھی چیز کی بیس جانے بنا اس کے پیچھے تھوڑی بھاگنا شروع کر دیں گے. بالکل ایسا ہی. اب اس سے سوال یہ آتا ہے کہ کیا اسلام واقعی محبت کے بھی خلاف ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی ویلنٹائنس ڈے محبت کا دن ہے, وہ سیلیبریٹ نہیں کرو, تو کیا اسلام محبت کے خلاف ہے؟ جیسے کہ آپ نے بات کی نا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے اسلام جو ہے محبت کے بھی خلاف ہے, تو ان کا ایک اور سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ مذہب جو ہے, چلے یہ ہم کسی جو ہے قوم کا مذہب کو ہم لوگ اختیار نہیں کر رہے, کیونکہ اب تو یہ چیز اتنی کامن ہو گئی ہے پاکستان میں بھی کہ وہ کہتے ہیں یہ اب ہماری ثقافت بن چکی ہے, یہ اب جو ہے کلچر کا حصہ ہے. اچھا, اسلام محبت کے خلاف ہے, میں یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اسلام تو نکاح کو پروموٹ کرتا ہے, ایک حلال طریقے کو پروموٹ کرتا ہے کہ اس نکاح کے بعد اس سے پہلے بھی آپ کے اوپر باقی سب حرام. اللہ کے نبی نے بذات خود فرمایا نکاح میرا طریقہ ہے, اور جو میرے طریقے پر نہیں ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ 14 فیبرری کو میں سیلیبریٹ کروں, اور وہ 14 فیبرری جو شاید 2022 میں کوئی اور ہے میرے ساتھ, تو 2023 میں کوئی اور ہے, تو میں یہ کیوں نہ سوچوں کہ 3 سال کے 365 دن میں پیار کا دن مناؤں, اور اپنی زندگی کے سارے سال ایک ہی اس انسان کے ساتھ مناؤں جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر حلال کیا ہے نکاح کے ذریعے سے. پیار کرنا تو منع نہیں ہے. آپ 2023 پہ چلے گئے, ایک سال کے اندر بہت سارے چینجنگز ہو جاتی ہیں, مطلب آپ نے کہا نا کہ 2022 سے 2023 تک ایک چینجنگ ہوگی, تو آج کل تو لوگوں کی بہت ساری چینجنگز ہو رہی ہیں. ایسا ہی ہے. اچھا, اس میں ایک بات یہ ایڈ کروں گا کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ اسلام جو ہے وہ نکاح کو پروموٹ کرتا ہے اور نکاح کا جو ہے کہتا ہے, تو دیکھیں جب ایک عورت کو ہم پورے معاشرے کے سامنے جب نکاح کر کے اپنے گھر لے کر آئیں گے تو اس میں جو ہے ہم بذات خود انوالو نہیں ہے, اس میں ہمارے پیرنٹس بھی ہیں, ہمارے رشتہ دار بھی ہیں, اور ہمارے اہل محلہ, مطلب تمام لوگوں کو جو ہمارے آس پاس رہتے ہیں ہم سب کو جو ہے انفارم کرتے ہیں, اور سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یار اس کا نکاح ہے, اور اس میں پھر آپ اس لڑکی کو اس قدر آسانی سے چھوڑ بھی نہیں سکتے, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر کیا ہے کہ آپ کو اس لڑکی کو جو ہے عزت کے ساتھ گھر لے کر آ رہے حقوق ہیں, ٹھیک ہے, باقاعدہ, ہاں, اور آپ ان کو پھر جو ہے مہر کی صورت میں ان کو جو ہے آپ مہر بھی دے رہے ہو, ٹھیک ہے, تو ایک پراپر ایک سسٹم کے ساتھ ہے. میمز جو آج کل ہماری چل رہی ہوتی ہیں یا فنی جو پوسٹ جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں, وہ بھی اس چیز کو میرے خیال سے ایک پروموٹ کرنے کا نے بالکل ٹھیک بات کی. وہ الیکٹرانک میڈیا والی بات, سوشل میڈیا کے ذریعے سے تو آپ کسی چیز کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتے ہیں. اسٹریٹجی ان کی داسو ہوتی ہے کہ بندہ نہ چاہنے والا بھی دیکھتا ہے. آپ مطلب کیونکہ ایڈس پہ انہوں نے اربوں کروڑوں روپے خرچ کیا ہوا ہوتا ہے, وہ انہوں نے اسی لیے خرچ کیا تھا کہ یار ہمارا پروڈکٹ بھی بکے, ہماری TRP بھی اونچی جائے, اور لوگ بھلے خریدے نہ خریدے, لیکن ایک ویوز کا جو ایک چکر ہے نا کہ ہاں یار چلو اس سال نہیں خریدے گا, دماغ میں رہے گا اگلے سال تو لے گا ہی لے گا نا. اچھا, ایک کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے کہ جو انسان مطلب آج ایک لے مین لینگویج میں بولوں, وہ جتنا مولوی ہے وہ اتنا اپنی گھر باری سے دور ہوگا, اور وہ صرف مسجد کی راہ تک ہوگا. یہ جو جتنے بھی مولوی ہیں کہ جس انسان کو فالو کرتے ہیں, وہ اس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے ساتھ ریس لگایا کرتے تھے, ریس کیا کرتے تھے, ایک بار وہ جیتتی تو ایک بار وہ جیتتے, مسکرایا کرتے تھے ان کے ساتھ, گھر باری میں ان کا ساتھ دیا کرتے تھے, ہاتھ بٹایا کرتے تھے ان کا. آپ جس چیز کی ایمان جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا, آپ اس چیز کو فالو کرا. اب علماء کے پاس تعلیم ہے, پوری صحیح نالج ہے اور کمپلیٹ نالج ہے, اور وہ لوگوں کو بھی پرووائڈ, ایسا نہیں آپ
میں نے بہت سے ایسے دیکھے ہیں جو نکاح پڑھاتے ہیں، نکاح کے بعد وہ ایک بندے کو پوری پراپر کاؤنسلنگ ہوتی ہے، بالکل بتاتے ہیں کہ بھائی ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا، اس کو یوں نہیں کرنا، اس کو ایسا نہیں کرنا. ایسا ہی عورت بہت نازک ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے یہ احکامات بتائے، اس کے ساتھ ایسا کرنا، کوئی ڈانٹنا نہیں، ڈپٹ نہیں کرنا. اب دیکھیں نا، اب یہ جتنی بھی چیزیں ویلنٹائنس ڈے ہو گیا یا جو آپ نے کلچرز ڈے بتائی ہو، یہ سب کہاں سے آئے ہوئے؟ یہ عیسائیوں کے پاس تھے، ہمارے امیروں نے ان سے لیا، ان سے پھر دوسروں نے لیا، دوسروں سے وہ ہم تک پہنچ گیا. دیکھیں ساتھ بھائی، اگر اس میں پوری دنیا بھی انوالو ہو جائے نا تو وٹ از حرام ول آلویز بی حرام. اگرچہ ساری دنیا اس کے اندر انوالو ہو جائے، انگیج ہو جائے، بس جو حرام ہے وہ تو حرام ہے. بھائی لذت میں اتنا اٹریکشن ہوتی ہے نا کہ بندہ کچھ بھی کر لے، بندہ سلپ ہو جاتا ہے. شیطان جو ہے ہمارا جو ہے اتنا شاطر اور اتنا چالاک دشمن ہے، وہ تو ہمیں ایسے اعمال جو مزین کر کے لا کر دکھاتا ہے. اب 1990s میں آپ اس کی ہسٹری دیکھیں گے پاکستان میں کیسے آئے، تو یہ سب سے پہلے کراچی اور لاہور میں آئے. اور آیا کہاں سے؟ ٹی وی سیریلز کے ذریعے سے بھائی، اسپیشل پروگرامز ہوئے اس کے اوپر. اس میں وہاں سیل لگی ہوئی ہوتی ہے، اس میں یہ سیل لگی ہوئی ہوتی ہے، یہ دیکھو یہ چیز نارمل 1000 روپے کی ہے، وہاں ان دنوں میں یہ 800 500 کی مل آپ رہی یہ ہوتی ہے. دیکھیں نا، آپ نے بلیک فرائیڈے کے بارے میں نہیں سنا؟ بلیک فرائیڈے یہ اٹ از دا بلیسڈ ڈے، ہفتے کا سب سے بہترین دن، جس کو عید کا دن بھی کہا گیا ہے اللہ کے نبی کی طرف سے، اس کو انہوں نے بلیک فرائیڈے بنا دیا. وہ جو ہے سلو پوائزن جو ہے وہ کر رہے ہیں ہمارے، اتنا سلو پوائزن کہ اگر بعد میں ہم اس کو جا کے کہتے ہیں نا تو بولتے ہیں یار بلیک فرائیڈے بولنے میں کوئی مسئلہ یہ مطلب ایسے کاؤنسلنگ کی جا رہی ہے ہماری کہ آگے چل کر تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے نا ہمیں اندازہ ہی نہ ہو کہ ہم بہت جو ہے نا غلط کام کر رہے ہیں، اور لیکن ہم لوگ جو ہے اس چیز کے اندر ہم اتنا نیچے گر جائیں کہ پھر وہی لیول ہمیں نظر آئے کہ لیول اصل میں ہی ہے. اچھا، قرآن پاک میں میاں بیوی کے یہ جو اتنا خوبصورت رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت الفاظ میں بتایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کا لباس بنا دیا گیا، مطلب کہ ایک دوسرے کا پہناوا ہے. یہ اتنے خوبصورت انداز میں بتایا گیا، اس سے بہتر انداز مجھے نہیں لگتا کوئی ہو سکتا. لباس تو وہ ہونا جب وہ میاں بیوی ہو. 14 فیب میں کتنی شادیاں ہوتی ہیں یہ بتایا. آپ دیکھیں نا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2018 یا 19 میں بین لگا تھا پولیس کی طرف سے، آپ کو یاد ہو یا نا؟ بھائی جو پکڑا گیا اس کا پکڑ کے نکاح کریں. اب آپ بتائیں کہ کتنی کمی آئی ہوگی، کیونکہ لوگوں کا نکاح کا تو ہوتا ہی نہیں ہے پلان. کیوں؟ کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو بین کر دیا. ایسا ہی اس نے بولا بھائی 2017 میں اسلام آباد ہائی کورٹ بین کر چکے. ساتھ میں بالکل ٹھیک بات کر رہا ہوں. یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ 14 فیب کو جو ہے جہاں وہ زنا اتنا پروموٹ ہو رہا ہے، آپ جیسے کہ آپ نے بتایا آپ شادی میں جا رہے ہو کزن کی، تو جو ہے یہاں پہ ہم لوگ نکاح کو اتنا زیادہ پروموٹ کر دیں کہ یہ چیز ختم ہی ہو جائے گی فتنہ. اچھا، جب 1990s میں یہ آیا نا پاکستان میں تو جماعت اسلامی نے کی اس کی مخالفت. اب ان سے کیا، اب دیکھیں نا، سب سے پہلا اگر یہ عورت مرد دیکھ رہے ہیں، میاں بیوی سپوز دیکھ رہے ہیں، آج عورت معاش کا ڈے، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ بولے گا یار یہ میری بیوی ہے، ایک ہی چیز ہے بھائی. ہاں، میں اس کے ساتھ اگر نہیں کروں کل کو یہ بھی میرے سامنے کھڑی ہوئی. ایسا ہی جو بات کی نا کہ یہاں پر اس چیز کو اتنا پروموٹ کیا گیا، ٹھیک ہے، وہاں پر جو جن لوگوں سے ہم لوگ متاثر ہیں، جن لوگوں کو ہم لوگ فالو کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگ لبرلزم کی طرف بھاگ رہے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ لوگ اس چیز سے اتنا پریشان ہو گئے کہ وہ لوگ تو اب چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے یہ رشتے جو ہے آپس میں مل جل کر رہیں. تبھی تو کتنے ملک میں بین ہے یہ چیزیں نہیں، تبھی تو وہ لوگ دیکھیں یو کے میں میرے خیال سے یا یو ایس کے اندر اب وہاں پر یہ لو ہے کہ جب اگر عورت جو ہے مرد سے اگر طلاق لیتی ہے، ڈیورس لیتی ہے، تو وہ اس کو اپنی آدھی جائیداد دے گا. تو اس کا لو بنانے کا مقصد کیا ہے کہ بھائی یہ رشتے آپس میں ٹوٹے نا. تو وہ تو چاہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ رشتے آپس میں مل جائیں، بن جائیں. وہ لوگ تو بیچارے پریشان ہو گئے اور ہم لوگ جو ہے اس طرف وہاں جانا چاہ رہے ہیں. یہ تو ایک معاشرے کی بات ہے نا. دیکھیں ہمارا دین بھی تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا نا ہمیں، بالکل ہی ایک الٹ چیز ہے. قرآن پاک کی آیت ہے ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، کہ یہ سیدھا راستہ ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کی اتباع، اسی کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر تم لوگوں نے جو ہے متفرق راستوں کو جو ہے اگر تم لوگوں نے ان کی اتباع کی، ان کو فالو کیا، تو پھر جو ہے سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے. جو اصول اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلا دیے ہیں، جو ہمارے دین کے جو ہے اعتقادات ہیں، جس پر ہمارے عقیدے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے عقائد ہیں، ہم اس پر چلیں گے تو ٹھیک ہے. لیکن ہم دیگر جو قوم ہیں اگر ان کے رسم و رواج، ان کے جو ہے یہ مذہبی تہوار ہی ہے نا، یہ بھی
اگر ان کے مذہبی تہواروں کو ہم لوگ اپنائیں گے تو پھر ہم اپنے رب سے جو ہے دور ہوتے چلے اچھا جائیں گے. اس دنیا میں آنے کا ہمارا الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ ہم یہی بھول گئے. الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ ہم قیامت والے دن اپنے نبی کی شفاعت پا سکیں. اب اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ تم لوگ جس کی اتباع کرو گے نا یا جس جیسا تم تم اسی کے ساتھ اختیار کرو گے تم اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. بالکل. اب ہم خدا نہ خواستہ اٹھائے جا رہے ہیں ان کے ساتھ, اللہ کے نبی تو ہمیں پہچانیں گے ہی نہیں. اور وہ دن وہ ہوگا کہ جب اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور کی سفارش نہیں چلے گی. بالکل اس وقت پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اس وقت ہم پھر یہ 3 سوٹ دیکھیں گے, ہم یہ دیکھیں گے کہ بھائی اس نے کیسا چڈا پہنا ہوا تھا, وہ کیسی گاڑی سے اتر رہا تھا. اس دن تو پھر ہم بے یار و مددگار ہو جائیں گے. بالکل ایسے ہی. بالکل ایسی بات ہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا ہمیں کرنے کا حکم دیا تو اب بس ہم لوگوں نے یہ سوچ لینا چاہیے کہ یار اس میں ہمارے لیے خیر ہے. بالکل. اور ٹھیک ہے, دیکھیں اور جس چیزوں سے منع کر دیا تو ہم لوگ کو وہاں پہ بھی ایک لکیر کھینچ دینا چاہیے جس کو آج کل کے اصطلاح کے اندر ریڈ لائن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہاں پر بھی ہم لوگ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے. سنن ابی داؤد سنن نسائی کی ایک حدیث ہے, مطلب دونوں حدیث کی کتاب میں مطلب صحیح حضرت ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے گزرے تو وہاں کے لوگ زمانے جاہلیت میں ایک جشن ڈے, ایک جیسے اب ہمارے یہاں کا کوئی ڈے تہوار مناتے تھے. ہاں ٹھیک ہے. تو وہ جب مینار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو انہوں نے بولا کہ بھائی یہ کیا ہے, اور تو اس نے بتایا یہ 2 دن ہیں جو مدینہ میں زمانہ جاہلیت میں منائے جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس دن میں کیا ہوتا ہے, تو انہوں نے بتایا کہ بھائی اس طرح مطلب کچھ تھا, اس طرح ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ کوئی مطلب چیزیں نہیں لگائیں کہ اچھا ٹھیک ہے تم حدود یہ نہ کرنا, تم وہ نہ کرنا, تم. انہوں نے ڈائریکٹ منع کر دیا. انہوں نے بولا بھائی اس کو بالکل زیرو سے ختم کر دو. اور وہیں کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر دی. انہوں نے بولا کہ بھائی یہ جو 2 دن تمہارے ختم کیے ہیں اللہ پاک نے اس کے بدلے میں تمہیں 2 عیدیں دی ہیں. اچھا دیکھیں, اب لیٹ سپوز ایک بندہ ہے 14-15 سال سے ویلنٹائنس ڈے سیلیبریٹ کر رہا ہے, اب وہ کیا کرے؟ دیکھیں اب جو ایک چیز ہم اپنے ماضی میں کر چکے ہیں, ٹھیک ہے, واپس اس زمانے میں جا کر اس کو ہم لوگ ٹھیک تو نہیں کر سکتے. لیکن جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھائی بہترین جو ہے خطا کار وہی ہوتا ہے جو واپسی جو ہے رجوع کر لے, تو توبہ کا تو راستہ ہمیشہ سے کھلا ہوا ہے نا جب تک انسان مرتا نہیں ہے. دیکھیں اٹس نیور ٹو لیٹ ٹو آسک اللہ فار فارگیونیس. ایک بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا, اس کا نام غالباً کفل تھا. وہ ایسا بندہ تھا کہ ہر رات اس کے پہلو میں ایک نئی لڑکی ہوتی تھی. ایسا بندہ تھا. ایک دفعہ ایک لڑکی کو لے کر آیا کفل, 60 درہم, لاکھوں روپے. وہ لڑکی رونے لگی. کفل کہنے لگا کہ میں تجھے زبردستی تو نہیں لے کے آیا, میں تجھے خرید کے لے کے آیا ہوں. تو کہتی ہے کہ میں اپنی غربت کی مجبوری کی وجہ سے یہ کر رہی ہوں. کفل کہنے لگا کہ تو اپنے گھر جا. وہ اپنے گھر گئی ہے, گھر پہنچی اور یہاں کفل کا انتقال ہو گیا. کفل توبہ کر چکا تھا اس فعل سے اس کو گھر بیچتے وقت کہ آئندہ کے بعد میں ایسی حرکت کبھی نہیں کروں گا. صبح اٹھا تو اس کے دروازے کے اوپر یہ چیز لکھی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے پردہ ہٹا دیا لوگوں کی آنکھوں سے. اس کے دروازے پہ یہ چیز لکھی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گیا, اللہ نے اس کو معاف کر دیا. مطلب اشارہ کس طرف سے, آؤ بھائی اس کی آخری رسومات کرو اب اس کو. ورنہ تو اگر یہ حرکت نہ ہوئی ہوتی اور وہ رات کو وہی ہو گیا ہوتا جو وہ ہر رات کیا کرتا تھا, تو شاید اگلی صبح اس کو پتھر مار دیے جاتے, لوگ اس کو ویسے ہی دفن کر دیتے یا جلا دیتے. ایسے لوگوں کے ساتھ تو پھر ایسے ہی ہونا ہے. لیکن اس نے اپنی زندگی کے آخری موقع پہ جا کے توبہ کی ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ توبہ قبول کر لی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے گناہ اتنے ہوں کہ زمین سے لے کے آسمان تک چلے جائیں, یا سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں, یا زمین میں ریت کے ذروں کے برابر ہوں. ایک توبہ یا ایک آنسو جو پلک کا بال بھی گیلا کر دے, اللہ تعالیٰ اس پہ ہی معاف کر دیتا ہے. وہ دعا پھر قبول ہو جاتی ہے نا, پھر وہ رد نہیں ہوتی ہے. یہ دروازہ ہمارے پاس کھلا ہوا ہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ رجوع کر لیں, ان ساری چیزوں سے جو ہے ہم لوگ دور ہو جائیں, ان ساری چیزوں سے بچیں. جتنا ہو سکتا ہے ہم جو ہے برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں, اور جتنا ہو سکتا ہے ہم ان لوگوں کی صحبت میں آ جائیں جو اللہ والے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر زندہ روح چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور کوئی ایسی دنیا میں آج تک کوئی چیز نہیں بن سکی جو آپ کو اپنے فیوچر آنے والا پل بتا سکے. لیکن ایک اللہ پاک نے آپ کو 6 سینس تو دی ہوئی ہے جس سے آپ صرف پیشن گوئی کر سکتے ہو کہ ہاں یار یہ ہو سکتا ہے. لیکن وہ پل اللہ پاک کی اجازت سے ہی آ سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ارے آپ یہ دیکھیں نا, ابھی ترکی میں زلزلہ آیا. بالکل ایسی اب اس وقت جو لوگ سوئے ہوں گے ان میں سے اگر کوئی نماز پڑھ کے سویا ہے یا سورہ ملک پڑھ کے سویا ہے تو اس کا حساب ایک الگ طریقے سے ہوگا. لیکن اگر کوئی خدا نہ خواستہ کسی گناہ میں ملوث, زنا میں ملوث ہو گیا, یا چوری کر کے سو گیا, یا کوئی صرف نماز چھوڑ کے ہی سو گیا,
پھر اس کا کیا حساب کتاب ہوگا؟ ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا. اور ویسے بھی پاکستان اور انڈیا اور ان کنٹریز کو تو ویسے بھی مطلب ریڈ الرٹ تھریٹس ہیں. اچھا بہرحال بس ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ویلنٹائنس کے بارے میں ہمیں پتہ چل گیا اٹ از اے پیور کرسچینٹی فیسٹیول. نکلا بھی یہ کرسچینس کی طرف سے, منایا بھی کرسچینس کے لیے جاتا ہے. ایون ویلنٹائن واز اے کرسچن ایز ویل. سینٹ ویلنٹائن اس کی یاد میں یہ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں. اس کی ابتدا ہوئی ایک گناہ سے, زنا سے ابتدا ہوئی نا. لوگ تو پھر زنا کرتے تھے اور وہ جو چٹھیاں ڈال کے لڑکیوں کا نام نکالتے تھے, 1 سال رہے اس کے ساتھ, پھر اگلے ویلنٹائن پہ شادی کرتے ہیں. کانسیپٹس ہیں, اب کچھ نے کیا لکھا کچھ نے کیا لکھا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یار یہ تھا ایک نان مسلم کلچر. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے. آپ ان کے مطلب پہلا والا کلچر اٹھا کے دیکھیں, آپ دوسرا کلچر اٹھا کے دیکھیں, اس میں باقاعدہ یہی لکھا ہے کہ بھائی نان مسلم ہے. اور ہمارے اسلام میں اس چیز کی بہت سخت ممانعت ہے, ختم ہے کہ بھائی آپ دوسرے آدمی کا کچھ بھی فالو نہیں کر سکتے. تو بس پھر اسی کو لے کے اینڈ کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طریقے کے گناہوں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو اس قابل بنائے کہ ہم دوسروں کو بھی اس سے محفوظ رکھیں. ٹھیک ہے, چلیں پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے ایک بار پھر. اللہ حافظ.